نغمہ مرگ پارٹ 2۔ غسیلا درخت یہ سن کر اپنے ساتھی درختوں کو کہتا، جاؤ میرے باب درختو، اسے کہو ہم نے کہاں جانا تھا اپنے اجداد کی سرزمین چھوڑ کر۔ یہ نئی ریاست ہمارے ہزاروں سال پرانے وطن پر بن رہی تھی، پھر کیا ہم ان کے ساتھ جاتے جن کے اجداد نے ہزاروں سال پہلے دھرم کے جال میں پھانس کے ہمیں ہماری زمینوں پر اجنبی بنا کر چند مخصوص غلامی والے پیشے ہم پر تھوپ دیے۔ ان کے ساتھ جانا تھا ہمیں، کیا ہم ان کے ساتھ جاتے؟ ان کے ساتھ تو ان کے ہم مذہب دلت اور شیڈول کا سندھ اور بنگال میں ان کے ساتھ نہیں گئے، بس پنجاب میں پہاڑ کے ساڑ کے نتیجے میں شمال کے عذاب سے پھیلنے والی شدت پسندی کی وجہ سے یہاں سے بھاگے ہیں۔ حضور والا ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوری حکومت ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی، مگر ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت ڈیموکریسی میں اکثریت ہمیشہ اقلیت کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے۔ تاہم ذرا ہندوستان کی حالت ملاحظہ فرمائیے، یہ چیز بطور مقابلہ پیش نہیں کر رہا بلکہ حقائق سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اس وقت ہندوستان میں ہمارے فرقے کے 2 وزیر مرکزی حکومت سینٹرل گورنمنٹ میں ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں ہمارے فرقے کے 2 وزیر مرکزی حکومت سینٹرل گورنمنٹ میں ہیں۔ مرکزی اسمبلی کا نائب صدر بھی مسیحی ہے، 2 وزیر ایک صوبے میں ہیں، ایک صوبے میں مسیحی گورنر جانشین ہو چکا ہے۔ ہم ایسے عہدوں کے بغیر ہی خوش ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں دکھاوے کا معاملہ ہے اور یہاں دیر آید درست آمد کا مسئلہ۔ آوازیں شور، وہاں بیرونی دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہم اقلیتوں کو بہت سی رعایات دے رہے ہیں۔ یہ تو محض دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ جب وہاں جمہوریت جاری ہوگی تو اقلیتوں کو دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ پاکستان اس قسم کی جمہوریت کا دعویٰ ہی نہیں کرتا۔ یہ اسلامی حکومت ہے اور اسلام کی روح سے اقلیتوں کو راضی رکھنا مذہبی فرض ہے۔ جب سنگھا یہاں پہنچا تو دانشمند درخت آہ بھر کے بولا، سنگھا اچھی باتیں کرتا ہے لیکن اگر مذہب پر عمل درآمد ہو تب نہ۔ اگر مذہب بطور ہتھیار استعمال ہوگا پھر تو دھرتی کے ان بچوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جناب والا، میں اپنے گزشتہ دوروں میں اس بات پر خاص زور دے رہا ہوں کہ ہر مسیحی شہری، ایم ایل اے اور افسر کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ اس اسلامی ریاست کی برقراری کے لیے ہم پر بھی کئی فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اس حکومت کا کوئی عہدیدار، ایوان حاضہ کا کوئی ممبر یا حکومت کی مشنری کا کوئی افسر جو اس نظریے کو قبول کر کے اس سلطنت کے استحکام اور مضبوطی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ تو بے شک اس سرزمین پر زندگی بسر کرنے کا مستحق ہے۔ مگر جو شخص اس نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلا جائے۔ یہاں وہی شخص رہ سکتا ہے جو اس ملک کی پرورش کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہو۔ میں جانتا ہوں اور غریب سے غریب مسیحی بھی جانتا ہے کہ اگر واقعی یہ اسلامی ریاست ہے تو یہاں ہمارے حقوق کی حفاظت کی جائے گی اور ہمیں بہت سی رعایات بھی دی جائیں گی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی ریاست کہلانے کی ہرگز مستحق نہیں۔ مستقبل کا درخت سنگھا کی تائید کرتا اور اپنے ساتھیوں سے کہتا، سنگھا کی یہ بات سنگھا کے لوگوں کو آگے بھی کئی دہائیوں تک سمجھ نہیں آئے گی اور کڑوی لگے گی، اور اس کے لوگ مستقبل میں بھی روشن خیالی کے نام پر مذہب، بیزار،
مسلمان طبقے کے ساتھ مل کر یہ ثابت کرتے رہیں گے یہ ملک مذہب کے نام پر نہیں بنا، اور دوسرا طبقہ اس بات پر ڈٹ جائے گا کہ یہ مذہب کے نام پر بنا ہے، خلیج بڑھتی جائے گی، اور مشکل میں یہی پسا ہوا طبقہ رہے گا۔ یہاں ہاتھیوں کی لڑائی میں یہ دھرتی واسی جو گھاس کی طرح دھرتی سے جڑے بلکہ دھرتی میں پیوست ہوئے ہیں، روندے جائیں گے۔ یہ پہلے بھی ہزاروں سال سے مفادات کی جنگ کا ایندھن بنتے رہے ہیں، جبکہ معاملہ مذہب سے زیادہ سماجی ناانصافیوں کا ہوگا۔ خلیجیں سماجی ناانصافیاں اور بڑھائیں گی۔ حضور، ہمیں بھروسہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ وزارت انصاف نہ کرے گی تو دوسری وزارت آ جائے گی، اور میں اپنے وزراء صاحبان اور اس ایوان کو آگاہ کر دوں کہ اگر آپ اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور اسلامی روایات کے پابند نہیں ہیں تو اسلام آپ کو ٹھکرا دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی روایات ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جن پر کاربند رہ کر آپ اس حکومت کے استحکام کا باعث ہو سکتے ہیں، ورنہ پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا اور پاکستان حاصل کرنے کا مدعا ہی زائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس خیال کو مد نظر نہ رکھا جائے کہ یہاں اسلامی اصولوں کے ماتحت تمام اقلیتوں کے ساتھ انصاف ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ یہاں اسلام صرف برائے نام ہی رہ گیا ہے، اس کی عملی صورت خواب و خیال ہو چکی ہے۔ چنانچہ قائد اعظم نے ان تمام اسلامی روایات کا خیال رکھتے ہوئے ہی مجھے فرمایا تھا کہ the day will come when the Christians of Pakistan will bless the day they choose to be Pakistanis۔ لہٰذا میں اس خیال کے پیش نظر کہ مسیحوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے قابل ہو سکیں، یہ عرض کروں گا کہ اسٹیٹ کی مضبوطی کے واسطے اس کمزور کڑی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح ایک زنجیر میں کئی کڑیاں ہوتی ہیں اور ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور ایک کڑی کمزور ہو تو زنجیر کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی طرح مسیحی بھی آپ کی اسٹیٹ کی زنجیر کی ایک کڑی ہیں اور اسٹیٹ کی زنجیر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر اس کمزور کڑی کو مضبوط نہ بنایا گیا تو پاکستان کی زنجیر کمزور رہ جائے گی۔ لہٰذا آپ کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کی زنجیر کی اس کمزور کڑی کو مضبوط بنائیں۔ مسیحی جماعت کو لائبلٹی نہیں، ایسٹ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تک اپنے ملک اور اپنی اسٹیٹ سے وفاداری کرنے کا تعلق ہے، میں عرض کروں گا کہ ہمارے گاؤں میں رہنے والے مسیحی جنہیں میرے ذمہ دار بھائی خود جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ عاجز طبیعت رکھتے ہیں لیکن وہ بزدل نہیں ہیں۔ اگر ڈانگ اٹھانی پڑے تو خوب چلا سکتے ہیں۔ اگر انہیں فوج میں بھرتی کیا جائے تو وہ کسی جنگجو قوم سے کم نہ رہیں گے۔ ہم جنگ میں سب سے پہلی صف میں لڑیں گے اور اپنے پاکستان کی دندناتی ہوئی توپوں کے سامنے سب سے پہلے جانے کو تیار ہیں۔ آپ ہمیں بھرتی کرنے والے بنے، فوڈ آف کینون بننے سے بھی ہمیں دریغ نہ ہوگا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ مسیحوں کو صرف فوج میں ہی نہ بھرتی کیا جائے بلکہ نیشنل گارڈ میں بھی بھرتی کیا جائے۔ اس طرح ہم لوگ ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے پاکستانی بنیں گے اور ملک کی زیادہ خدمت کر سکیں گے۔ نیشنل گارڈ یوں تو سب پاکستانیوں کے لیے کھلا ہے، لیکن مسیحوں کو شامل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ جس وقت مسیحی دیہاتوں کی مشکل کا یہ مسئلہ شروع ہوا، اس وقت میں نے جا کر مسٹر معین الدین ریہیبلیٹیشن کمشنر سے بات چیت کی، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے میری بات ہمدردی کے ساتھ سنی، مگر
کہا کہ اس کے بارے میں ان پر کوئی قانونی پابندی لیگل obligation عائد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی قانونی پابندی عائد نہیں ہوتی تو کیا یہ اخلاقی پابندی بھی عائد نہیں ہوتی کہ ان مسیحی مزارین کی امداد کے لیے کچھ کیا جائے؟ ان کے مالکان چلے گئے ہیں اور وہ تکلیف اور مشکل میں گرفتار ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا اور اپنی سفارشات نوٹ کر کے میری چٹھی ریفیوجی منسٹر صاحب کے سامنے پیش کر دی۔ انہوں نے حکم دیا۔ غسیلا درخت غصے سے بھرا کہتا ہے، یہ مسیحوں کے سیانے بابے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ پڑھا لکھا تاریخ کا فہم رکھنے والا لیڈر انہیں کیوں نہیں بتاتا؟ یہ جو برطانوی افواج میں سے لوگوں نے اپنی خدمات افواج پاکستان کے لیے پیش کی، ان میں یہ جو مسیحی ہیں یہ ساری برطانوی نہیں، سینکڑوں اس دھرتی کے مقامی واسیوں کی اولادیں ہیں، اور وہ فوج پاکستان کے ہر شعبے میں ہیں۔ اور یہ جو جہاد کشمیر ہوا ہے اس میں بھی اپنے ہم وطن مسلمانوں کے ساتھ تھے، بلکہ کئی ایک نے تو اپنی جانیں بھی قربان کر دی ہیں۔ یہ حقوق کی بھیک کیوں مانگتا ہے؟ اپنے ایک ہاتھ میں حقوق کی نشاندہی کرنے کی یاد دہانی کا خط اور دوسرے ہاتھ میں پورے کیے گئے فرائض کے شہداء کے لہو سے لکھے ہوئے ثبوت کیوں نہیں مارتا؟ ان انگریز سے بھیک میں لی ہوئی زمینوں کے زم میں دھرتی کے بچوں کی تقدیروں کے مالک بنے بیٹھے بدماشیہ خصلت والی اشرافیہ کے منہ پر everything possible should be done for these Christians۔ تو پھر حضور والا یہ کاغذات وزیر مالیہ کی کنکرنس ایما حاصل کرنے کے لیے تجویز واقعی بڑی واجب ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اس بارے میں امداد دینے کے لیے تیار ہیں تو ان غریبوں کو 4 کلے زمین دے دیں۔ مہاجرین کو 8 دیتے ہو تو چلو ہمیں 4 دے دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ان کا 3 کلے زمین گزارا ہو جائے گا، کیونکہ وہ کچھ مزدوری سے بھی کما لیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سفارش لکھ کر کاغذات پر وزیر مالیہ کو بھیج دیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب انابیل وزیر مالیہ سے عید کے روز ملا اور مبارک دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو آج عید کا تحفہ دیتا ہوں کہ میں نے مسیحی سیپیوں کو 3 یا 4 کلے زمین دینے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ لیکن جب افسران ضلع کو یہ حکم نہ پہنچا تو میں نے سیکریٹریٹ میں دھوپ شروع کی۔ بہت سر پٹکا، کاغذات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وزیر صاحب کہیں کہ حکم پاس کر دیا ہے، کاغذات نیچے بھیج دیے گئے ہیں۔ فائنینشیل کمشنر اور ریہیبلیٹیشن کمشنر کہیں کہ کاغذات واپس پہنچے نہیں۔ اس چکر میں وقت گزر گیا ہے۔ گورنر صاحب نے دریافت فرمایا کہ ان دیہاتیوں مسیحوں کے لیے کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی فائل کا سراغ نہ ملا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فائل تب نمودار ہوگی جب زمینیں ختم ہو جائیں گی تو کیا وہ حق بجانب نہ ہوگا؟ ہم اپنا پاکستانی حق مانگ رہے ہیں، کوئی سودا نہیں کر رہے۔ اگر مہاجرین کو آدھی روٹی مل رہی ہے تو ہم چپا پر گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں دینی تو صاف کہہ دیجئے، ہیر پھیر کی کیا ضرورت ہے؟ علاوہ اس کے میرے پاس ہزاروں مثالیں موجود ہیں جہاں دیہات میں لوگ اپنی زمینیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسیحوں سے کہا کہ ان زمینوں کی رکھوالی کرنے والے موجود نہیں، تم ان کی رکھوالی کرو اور کسی نہ کسی طرح فصل کو بھی تیار کر لو، کیونکہ اگر فصل نہ ہوئی تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ کئی فصلوں کو پانی نہ دیا گیا تھا، مسیحوں نے پانی دیا۔ کئی فصلیں رکھوالی نہ ہونے سے خراب ہو رہی تھی اور ان کی رکھوالی بھی کی۔ یہ سب ان مسیحی لوگوں نے کیا جو وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان سے شروع میں یہ کہا گیا کہ تمہیں معاوضہ دیں گے، تم پوری کوشش سے کام کرو اور اس بات کا خیال رکھو کہ پاکستان کی فصل
خراب نہ ہونے پائے۔ انہوں نے جان ماری اور پاکستان کی فصل کو بچا لیا، مگر آج انہیں نکال دیا گیا ہے اور انہیں حصہ چھوڑا ایک مولی توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہی نہیں، کئی جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ شروع میں مسیحی جماعتوں سے کہا گیا کہ تم سرکاری مویشیوں کی پرورش کرو، جو زمین ہے اس پر ان کو چڑھاؤ اور ان کی رکھوالی کرو۔ اب جب وہ مسیحی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا معاوضہ تو دو، کہا جاتا ہے کہ معاوضہ دینے کا حکم نہیں ہوا، اور ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم کس صیغے سے تمہیں معاوضہ دیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ پیشتر جگہوں پر ایسا ہوا کہ زمین خالی پڑی تھی اور حکم ہوا کہ اسے کاشت کرو، معاوضہ ملے گا، مسیحوں نے کاشت کی۔ اب حضور والا فصل کھڑی ہے، حکم ہوتا ہے کہ انہیں نکالو وہاں سے۔ اب بتائیے وہ کیا کریں، کس سے داد فریاد کریں؟ دانش مند درخت مستقبل کے درخت کی طرف دیکھتا اور کہتا، بابا بتاؤ، یہ چلن ہوتے ہیں حقوق کی خاطر حاصل کی گئی ریاستوں کے، اور ایسے ظلموں کی بنیاد پر کیا ریاستیں پنپ پاتی ہیں؟ اتنی بے انصافی اور اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست میں یہ جھوٹے کلیموں سے اور اس طرح کی زیادتیوں پر بنیاد رکھ رہے ہیں۔ مستقبل میں جھانکنے والا درخت ایک آہ بھرتا اور کہتا، ابھی تو خیر لٹ مار پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں اکثر تقسیم ہند کے واقعات میں قتل و غارت کو لوٹ مار کہا جاتا ہے، بلکہ چل رہی ہے۔ جتنا ہاضمہ اور ظرف ہے وہ کر رہا ہے۔ ایسی شروعات ہی اس ریاست کا ستیہ ناش کرے گی۔ 24 سال بعد ایسی ہی بے انصافیوں کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملے گا، اس ریاست کے وجود کا ایک بازو کاٹیں گے، لیکن یہ کچھ سمجھیں گے نہیں اس سے، بلکہ ایک ایسا وقت بھی نظر آتا ہے جب اس ریاست کی ہر طرح کی اشرافیہ جو آج قلے ایکڑ ایکڑ کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جب اشرافیہ بنیں گے تو باقاعدہ وہ بدماشیہ کہلائیں گے، اور ہم مذہب ہم وطنوں کو بھی ہڈیوں سمیت چبائیں گے۔ اور آج جو وسائل اکٹھے کر رہی ہے یہ اشرافیہ، اگلی دہائیوں میں ان میں لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ کر کے اپنی دوزخ کے لیے ایندھن اور غیروں کے بینک بھرے گی، لیکن اپنے اس لوٹ مار میں پیچھے رہ جانے والے یہ معصوم لوگوں کی زندگیاں زمین پر ہی جہنم بنے گی۔ کس دیوار سے سر پھوڑ ڈالیں؟ ابھی 3-4 دن کا واقعہ ہے، میرے پاس ایک گاؤں سے پادری صاحب آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 30 ایکڑ زمین تھی اور 22 خاندان تھے۔ افسر مال نے بھی انہیں یہاں کھیتی کرتے دیکھا، ٹھیک سمجھا۔ انہیں کہا گیا کہ جو حصہ مالک کا ہوتا ہے وہ پناہ گزینوں کو دو۔ اس حساب سے کام چل رہا تھا کہ اچانک ایک مہاجر جس کا رشتہ دار لاہور کا ایک طاقتور زمیندار تھا، تحصیلدار کو ساتھ لے آیا۔ 4-5 مسیحی چارہ کاٹ رہے تھے اور پناہ گزینوں سے حصہ بانٹ رہے تھے، ان پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے اور انہیں کہہ دیا کہ ان کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔ تھانے میں رپورٹ لکھائی تو کہا میڈیکل رپورٹ لاؤ۔ میں نے میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے، ایک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اب دیکھیں اس غریب کے ساتھ کیا انصاف ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور والا مار کٹائی سے جو زمین پر کاشت کر رہے تھے، ان مسیحوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پولیس بھی غریب مسیحوں کو تنگ کر رہی ہے، ان کے گھروں کی تلاشیاں بار بار لی جا رہی ہیں۔ ایک افسر آتا ہے، تلاشی لیتا ہے اور کہتا ہے 2 بوریاں کھانے کے لیے رکھو، باقی ضبط۔ دوسرا آتا ہے، کہتا ہے تمہارے پاس ابھی چوری کا مال ہے، وہ برتن کے علاوہ 1-2 بوریاں اور اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پھر اسپیشل اسٹاف کی باری آتی ہے، وہ کچھ باقی چھوڑتے ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ماجرا سب جگہ ہو رہا ہے۔
بہت سے ہمدرد اور شریف افسر بھی ہیں، لیکن حضور والا یہ حقیقت ہے کہ کئی گاؤں میں ان مسیحوں کے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جو ذخیرے گورنمنٹ نے بنائے تھے، ان ذخیروں کی رکھوالی مسیحوں نے کی تھی۔ اب جب وہ ذخیرے تقسیم ہو رہے ہیں تو ان رکھوالوں کو ایک دانہ بھی نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے یہ صرف پناہ گزینوں کے لیے ہے، یہ بیچارے پیسہ اکٹھا کر کے گیہوں مونجی کسی اور جگہ سے لاتے ہیں، میں چٹھیاں لکھ لکھا کر کوئی چارہ کر دیتا ہوں۔ صبح سے شام تک میرا وقت انہی لوگوں کے کاموں میں گزر جاتا ہے۔ ہماری ایسوسی ایشن کے دفتر میں ہر وقت 20 سے 200 تک آدمی ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آتے رہتے ہیں۔ ان کی شکایتوں کا لب و لباب بھوک، بے عزتی اور بے انصافی ہوتا ہے۔ کیا اپنی اقلیت کو جو سچی پاکستانی اقلیت اور وفادار باشندے ہونے کی قسم کھا چکی ہے، ڈیمورلائز یا پسمردہ کر دینا پاکستان کے لیے فخر کی بات ہو سکتی ہے؟ جناب صدر، ہمارے وزراء اب تک مصیبتوں کا ایک پہاڑ اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتے ہیں، جو کام انہیں سر انجام دینا پڑا ہے۔ اس وقت جس آفت کا انہیں مقابلہ کرنا پڑا ہے، اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ ایسے وقت میں ان کا دروازہ کھٹکھٹانا ایک گناہ تھا، اور میں ہر جگہ ہر ایک آدمی سے یہی کہتا رہا ہوں کہ ان تکلیفوں میں اف مت کرو۔ یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے، یہ ہماری پاکستان سے وفاداری کے امتحان کا وقت ہے۔ اگر ہم اس میں پاس ہو گئے، تکلیفوں کو سہ گئے، تو مسلمانوں پر یہ بات روشن ہو جائے گی کہ ہم صرف ووٹ دینے کے لیے نہیں، مزے لینے کے لیے نہیں، اور اپنے مستقبل کی خاطر نہیں، بلکہ ان کے ساتھی بنے۔ مصیبت، تنگی، بدبختی میں بھی ان کے ساتھی ہیں۔ ابھی کل کا ذکر ہے کہ لاہور ڈویژن کے کمشنر صاحب نے بھی ہماری اس معاملے میں داد دی ہے۔ آپ نے ایک بیان میں فرمایا کہ جب انہوں نے ایک جلسے میں اپیل کی کہ مغربی پنجاب کے عناصر کو چاہیے کہ کم از کم ایک مہاجر کو اپنے خاندان میں اڈاپٹ کرے، یعنی اس کا پورا ذمہ اٹھائے، منظور کیا۔ قائد اعظم فنڈ میں بھی ہماری جماعت پورا حصہ لے رہی ہے۔ میں نے اپیل کی ہے کہ اس فنڈ میں 1 لاکھ روپیہ دیا جائے۔ 50-60 ہزار دیا جا چکا ہے، اور باقی بھی انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ ہماری تو یہ ایک دمڑی ہے۔ انجیل شریف میں ایک عورت کا ذکر ہے جس نے چندے میں ایک دمڑی دی تھی۔ اس کی دمڑی سب نذرانوں سے گراں تصور ہوئی، کیونکہ اس کے پاس وہی دمڑی تھی۔ ہمارے دیہاتی مسیحوں نے جو روپیہ دیا، اپنی غریبی اور دلی ہمدردی سے دیا ہے۔ ہم جو کچھ دیں گے دل سے دیں گے۔ ہماری ہی بہو بیٹیاں ہیں جو زیادہ تر پاکستان میں نرسز ہیں، اور پھر ہسپتالوں میں محنت اور ہمدردی سے زخمیوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہم نے پناہ گزینوں کو ہر قسم کی امداد دی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسیحی پاکستان میں خدمت کے لحاظ سے کسی سے کم رہے ہیں۔ سب سے پہلے، بلکہ سرکار سے بھی پہلے، میں نے قصور میں زخمیوں کی طرف پبلک کی توجہ دلائی اور اپیل کی۔ سب سے پہلے قصور میں مسیحی ڈاکٹر اور نرسز پہنچیں۔ لاہور میں میو اسپتال کے علاوہ مسیحوں نے سب سے پہلا زخمیوں کے لیے اسپتال کھولا۔ ایک مسیحی کالج تھا جس نے سب سے پہلے کالج کا ہسپتال بنا دیا، اور جہاں پروفیسر اور دیگر اسٹاف بما خاندان رات دن بیماروں کی خدمت کرتے رہے۔ ایک جگہ نہیں، ہر ضلع میں ہماری جماعت اور مشنوں نے خدمت کی ہے۔ جوان غسیلا درخت باب درختوں کو کہتا،
سنگھا صاحب جس طرح احسان جتاتے ہیں وہ یہ لوٹ مار کرنے والے جھوٹے کلیموں والے نہیں سمجھنے والے. انہیں سیدھا بتاؤ ہم بھی وارث ہیں اس سرزمین کے، کہیں باہر سے نہیں آئے، اور اس ریاست کے قیام اور تعمیر و تشکیل اور دفاع پاکستان میں اپنا حصہ اپنے جثے سے بڑھ کر ڈال رہے ہیں. کیا میں اور جوگندر ناتھ منڈل، سردار گیانی، ہری سنگھ، رولیا رام برادرز اور دیگر کئی غیر مسلمان تمہارے ہمارے مشترکہ بابا ایک قائد اعظم کے ساتھ تمہارے فاؤنڈنگ فادر آف نیشن بانیان قوم نہیں؟ آج مجھے کیوں بھیک مانگنی پڑ رہی ہے تم سے؟ دانش کا درخت کہتا، میرے بچے، جب تاریخ کے جبر سے مصیبتیں پڑتی ہیں تو حوصلے اور فہم و فراست سے ہی کاٹی جاتی ہیں. لڑائی حل نہیں، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. سنگھا صاحب صحیح کرتا ہے. حضور والا، میں یہ باتیں جتلانے کی خاطر نہیں کہہ رہا، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان سے خوش نہ ہوتے تو یہ محبت کی باتیں نہ کرتے. جو کچھ کہہ رہا ہوں کوئی گلہ نہیں ہے، میں تو صرف آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مسیحی پاکستانیوں کی ضروریات کیا ہیں. حضور والا، ایک بجٹ بن گیا ہے اور دوسرا بننے والا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ مسیحوں کے لیے بھی کوئی رقم تجویز کر لی جائے. میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ضرور بضرور یہ حکم صادر کیا جائے کہ ان کو رہی صحیح زمینوں کے لیے حقدار سمجھا جائے، اور اگر کسی کو کسی طرح کی کوئی زمین ملی ہوئی ہے تو وہ اس کے پاس رہنے دی جائے. یہ لوگ دیہاتوں کے بھیدی ہیں، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص کو ناجائز طور پر زمین دی ہوئی ہے. اگر وہ اس قسم کا پتہ دیں تو جو زمینیں نکلیں وہ ان کو دے دی جائیں. کئی جگہ مقامی افسر ہمدرد ہوتے ہیں، ہماری ضروریات سمجھتے ہیں. اگر یہ لوکل افسر ہمیں بھی زمینیں دینا چاہتے ہوں تو اس کی ممانعت نہ ہو. انہیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی پناہ گزینوں کی طرح حقدار سمجھیں. بہرحال سب کے لیے تو زمین مہیا ہو ہی نہیں سکتی، تو ضرور ہے کہ انڈسٹری کی تجویز سوچی جائے، کاٹیج انڈسٹریز جاری کی جائیں. اس دستکاری کے قائم کرنے میں ہم بھی حصہ لیں گے اور سرکار بھی حصہ لے. بہتر ہوگا کہ فوراً ایک کمیٹی بنا دی جائے جو اس بات کے متعلق جلد از جلد رپورٹ کرے تاکہ وزیر خزانہ کو معلوم ہو جائے کہ کس قسم کی انڈسٹریز قائم ہو سکتی ہیں. اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں یہ ایک تعمیری سوچ ہوگی، ان غریبوں کا بھی بھلا اور پاکستان کا بھی بھلا. اور حضور، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر صاحب یہ حکم جاری کر دیں، حضور وہ باتیں کر رہے ہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں، شاید انہوں نے میری تجاویز دھیان سے نہیں سنی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ادھر بھی تو اگر وزیر صاحب یہ حکم جاری کر دیں کہ جس غریب کے پاس زمین ہے وہ اس کے پاس رہنے دی جائے تو نوازش ہوگی. دوسرے، اگر کوئی فالتو زمینیں نکل سکیں اور انہیں یہ زمینیں دے دی جائیں، یہ بھی حکم فوراً جاری ہونا چاہیے کہ چاول وغیرہ مول لے سکتے ہیں، اور جہاں انہوں نے سخت مشقت کی ہے یا جہاں وہ کام کر رہے ہیں تو اس کا انہیں معاوضہ دیا جائے، یعنی بجائی رکھوالی وغیرہ کے لیے. اور اگر آپ انہیں زمینیں نہیں دے سکتے تو ان کے لیے کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کیا جائے اور اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی جائے. حضور والا، ایک اور ظلم ان لوگوں پر ہوتا ہے جس کی طرف میں حکومت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ ظلم ہے بیگار. یہ ایک دیرینہ بیماری ہے جو چلی آ رہی ہے. مرحوم یونینسٹ گورنمنٹ نے بھی کم از کم اتنا تو کیا تھا، اور وہ شروع ہوا تھا سر سکندر حیات کے وقت میں، جبکہ واقعی شاندار یونینسٹ پارٹی تھی. تو اس گورنمنٹ نے بیگار روکنے کا حکم دیا، بالکل تو نہ رک سکی، لیکن حالات کچھ بہتر ہو گئے. لیکن اب تو کھلم کھلا جاری ہے، اور ستم یہ ہے کہ بیگار دینے والی صرف یہی مسیحی قوم رہ گئی ہے. پہلے شیڈیولڈ کاسٹ یعنی اچھوت اس جبر کا شکار تھے،
وہ اچھوت بھی دیہات میں نہیں رہے، کموڈٹیز جنس بھی اب بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ شہروں میں تو ہیں لیکن اکثر دیہاتوں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اب بیگار کے لیے مسیحی رہ گئے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ بیگار بند کی جائے، اگر افسروں نے کام لینا ہو تو اس میں کوئی تناسب رکھنا چاہیے۔ مناسب تو یہ ہے کہ جیسے نوکریوں میں مسیحوں اور اچھوتوں کے لیے 5% مقرر ہے، بیگار میں بھی ہمارا حصہ 5% ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کنجوسی نہیں کرتے، آد آد کرنے کو تیار ہیں۔ مسیحوں اور مسلمانوں میں 50% کی نسبت ہو تو بھی خیر ہے، ہم کام دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دوسروں سے بھی کام لیا جائے۔ صرف ہم لوگوں کو اس کام میں دھکیلتے رہنا پاکستان کو زیب نہیں دیتا۔ ماضی کا درخت کہتا ہزاروں سال پہلے بھی تاریخ کا جبر اور بھوک نے ان کے مقدروں میں یہ ذلتیں لکھی تھیں۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے اور شواہد بتاتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ بابا مستقبل کا درخت دکھ سے کہتا یارو مجھے تو اگلی صدی بھی مسلمان سرکاری نوکر اشتہاروں میں خاک روب کے لیے غیر مسلمان شہریوں کو ترغیب دیتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ سب حکمرانوں کے سائے میں ہوگا جو انسانی حقوق، جمہوریت، روشن خیالیوں کے خیالی پلاؤ چوراہوں چوکوں میں بیچیں گے، لیکن ان کی حالت نہ بدلیں گے اور کرموں جلے دھرتی واسیوں کے دکھوں کا مداوا نہ کریں گے۔